شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے انقلاب سے قبل کا فرانس بیفور دا ریولیوشن۔ فرانس میں 1789 عیسوی میں یہ انقلاب کیوں رونما ہوا تھا، اسے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم فرانس کی قدیم حکومت اولڈ رجم فرانس کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کو سمجھیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے فرانس میں قائم بوربن خاندان کی حکمرانی کو مختصر طور پر سمجھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو فرانس کے سیاسی یا انتظامی نظام، معاشی نظام اور فرانس کے سماجی نظام کو تفصیل سے بتاؤں گی تاکہ سب کچھ بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور آپ کو دوسرے ویڈیو میں فرانس کا انقلاب سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ فرانس میں 17ویں صدی کی ابتدا سے ایک دہائی قبل یعنی 1589 عیسوی میں بوربن خاندان کے پہلے حکمراں ہنری فور کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ وہ فرانس کی تواریخ میں گڈ کنگ ہنری یا ہنری دا گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں فرانس کی معیشت کو سنبھالا، زراعت کے میدان میں ترقی کی، تعلیم کو فروغ دیا اور کرپشن کو ختم کیا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا کام فرانس میں 1562 عیسوی سے 1598 عیسوی کے درمیان کیتھولک نظریات کے حامل اور کیلوینزم یا پروٹسٹنٹ نظریات کے حامل کے دوران چلی آ رہی مذہبی جنگ کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ پروٹسٹنٹ عقیدے کا حامل تھا۔ باوجود اس کے اس نے کیتھولک عقیدہ قبول کر کے فرانس کی تاجپوشی کی رسم ادا کروائی تھی، لیکن ملک کا نظام بہتر کرنے کے لیے اس نے پروٹسٹنٹ عقیدہ رکھنے والوں کو مذہبی آزادی دے دی تھی۔ ہنری کے اس اقدام پر ایک کیتھولک شدت پسند فرانکوئس ریویلک نے 1610 عیسوی میں اسے قتل کر دیا تھا۔ ہنری فور کے قتل کے بعد لوئی 13 فرانس کا بادشاہ بنا۔ وہ اپنی موت تک یعنی 14 مئی 1643 عیسوی تک فرانس کا بادشاہ رہا۔ اس مدت میں اس نے فرانس کو اپنے وزیر اعلیٰ کارڈینل ڈی ریچیلیو کے تعاون سے یورپ کا ایک طاقتور ملک بنایا۔ لوئی 13 نے اپنے دور اقتدار میں ایبسولوٹ مونارکی قائم کی۔ لوئی 14 1643 عیسوی میں فرانس کا بادشاہ بنا۔ وہ خود کو خدا کا نائب یعنی ڈیوائن رائٹ کا حقدار سمجھتا تھا، اس لیے خود کو آئی ایم دا اسٹیٹ کہا کرتا تھا۔ لوئی 14 کے درباری مبلغ اور پادری جیکوس بینائن بوسویٹ نے انہیں سن کنگ کے خطاب سے نوازا تھا۔ اس کے دور اقتدار میں گرفتاری کا پروانہ لیٹر ڈی کیچٹ کی شروعات ہوئی تھی۔ اس نے 1715 عیسوی تک فرانس میں حکومت کی۔ وہ یورپ میں سب سے زیادہ دنوں تک سر پر تاج سجائے رکھنے والا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس نے کل 72 سال 110 دنوں تک حکومت کی۔ اسے لوئی دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے 1673 عیسوی میں بنگال کے مغل گورنر سے چندن نگر خریدا
और दूसरे बरस बेजापुर के सुल्तान से पौंडीचेरी हासिल किया। शुमाली अमेरिका में फ्रांसीसी कॉलोनी बसाई। लुई XIV की मौत के साथ ही 1 सितंबर 1715 ईस्वी को लुई XV बुर्बन खानदान के चौथे हुक्मरान की हैसियत से फ्रांस का बादशाह बन गया। इसने 1774 ईस्वी तक हुकूमत की। 1720 ईस्वी में शुमाली अमेरिका के कनाडा, अकादिया, हडसन खलीज, न्यू फाउंडलैंड और लुसियाना नौआबादियों को नया फ्रांस बनाया और अच्छी तरह से आबाद किया। वो 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक 7 इयर्स वॉर में उलझा रहा, जो पेरिस मुआहदे के बाद खत्म हुआ। इस जंग में इसे शर्मनाक शिकस्त हुई। इस शिकस्त ने लुई XV को पहले से ज्यादा ताकतवर बनने की तरफ मजबूर कर दिया और वो ब्रिटानिया से बदला लेने के लिए अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में मसरूफ हो गया। 1774 ईस्वी में लुई XV की मौत के बाद लुई XVI फ्रांस के तख्त पर बैठा। 1775 ईस्वी में अमेरिका में आजादी की जंग शुरू हो गई। ये जंग ब्रिटानिया से लड़ी जा रही थी। ऐसे मौके पर इसने अमेरिकी इनकलाबियों की मदद करके ब्रिटानिया से बदला लेना चाहा और इस मकसद में कामयाब भी हो गया। लेकिन फ्रांस की मईशत कमजोर हो गई और फ्रांस कर्जदार हो गया। 1783 ईस्वी से 1788 ईस्वी तक मुल्क कुदरती आफात का शिकार रहा। मुल्क की माशी हालत खराब से खराब तर होती गई। इसे कंट्रोल करने के लिए इसने टॉरगोट और नेकर वगैरह जैसे इकोनॉमिस्ट को बहाल किया। लेकिन लुई XVI अपनी कोशिशों के बावजूद हालात को कंट्रोल नहीं कर सका। बिगड़ते हालात ने मुल्क में इस्तराबी कैफियत पैदा कर दी, जिसने इनकलाब को जन्म दिया। इनकलाबियों ने जनवरी 1793 ईस्वी में इसे गिलोटिन कर दिया, यानी मौत दे दी। पूरे फ्रांस में एक जैसा कानून नहीं था। फ्रांस के शुमाली हिस्सा, बिलखुसूस पेरिस और उसके नवाही अजला में जागीरदाराना निजाम यानी रिवायती कानून चलता था। इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं थी। जुनूबी हिस्से में रोमन कानून नाफिज था। यह लातीनी जबान में लिखा हुआ था, जो आम लोगों की समझ से बालातर था। मुल्क में तकरीबन 400 कानून नाफिज थे। मुल्क में 13 बड़ी अदालतें कायम थीं। इनमें पेरिस की अदालत का दायरा फ्रांस के 1/3 हिस्से पर मुश्तमिल था। फ्रांस के जुनूब में पो नामी एक जिला था। यहाँ कायम अदालत का दायरा सिर्फ इसी जिले तक महदूद था। फ्रांस की हुकूमत किसी भी शख्स को, चाहे उसने कोई जुर्म किया हो या नहीं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बादशाह की तरफ से एक मोहर लगा हुआ खत यानी परवाना जारी करके जेल में डाल सकती थी। मुबैना मुल्जिम को अदालत के सामने हाजिर होकर कुछ कहने की इजाजत तक नहीं थी। इस परवाने को फ्रांस की जबान में लेटर डी कैचेट कहा जाता था। आमतौर पर बादशाह मुनासिब समझने पर इस तरह के परवाने जारी किया करता था। पेरिस शहर में पुलिस हक्काम शहर को जराइम से पाक रखने के लिए इस परवाने को जारी कर सकता था।
لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں عام شہری بھی بد اخلاق اور بد کردار شخص، بے وفا شوہر، بد کردار اور بدچلن بیوی یا کپٹی شخص کا الزام لگا کر اس طرح کے پروانے حاصل کرنے لگے تھے۔ اس پروانے کی شروعات 16ویں صدی کے نصف میں یعنی ہنری IV کے زمانے میں پہلی بار ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ حکومت کے عمل میں رہا اور 1790 عیسوی میں نیشنل اسمبلی قائم ہونے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ لوئی 15 کے دور میں پروانے کا عمل اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ اس کے زمانے میں تقریباً 1,50,000 لیٹر ڈی کیچٹ جاری کیے گئے تھے، جس میں 60,000 پروانے صرف پولیس نے جاری کیے تھے۔ گرفتاری کا یہ پروانہ ناقابل برداشت خود مختاری کی علامت بن گیا تھا۔ فرانس کے مورخ جارج لیفیبوف نے اپنی کتاب دی فرینچ ریولیوشن میں ملک کے نظام کو بیان کرتے ہوئے فرانس کو سیاسی قید خانہ پولیٹیکل پریزن سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ جس طرح جیل میں ملزموں کو اپنے حق میں بولنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے، اسی طرح فرانس کے عوام کو حق کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ فرانس میں براہ راست ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکس، بالواسطہ ٹیکس یعنی انڈائریکٹ ٹیکس کا نظام قائم تھا۔ ڈائریکٹ ٹیکس یعنی براہ راست ٹیکس، یہ ٹیکس انفرادی طور پر عائد تھا اور اسے شاہی افسران حاصل کیا کرتے تھے۔ کیپیٹیشن، ٹیلے، ونچٹیم براہ راست ٹیکس تھے۔ ٹیلے، یہ ٹیکس فوجی خدمات کے نام پر وصول کیا جاتا تھا۔ تیسرے درجے کے شہریوں کو ان کی زمین کی قیمت اور فصل کی آمدنی پر ادا کرنا پڑتا تھا۔ ٹیکس کی شرح منمانے طریقے سے معین کی جاتی تھی۔ کیپیٹیشن، پادری طبقے کو اس ٹیکس کی ادائیگی سے آزاد رکھا گیا تھا، تاہم امرا کو یہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس ٹیکس کی شرح کا تعین ان کے پیشے کے اعتبار سے قائم کیا گیا تھا۔ ونچٹیم، یہ آمدنی کا محصول تھا۔ سالانہ آمدنی کا 5% ادا کرنا پڑتا تھا۔ یہ محصول شرفا اور کسان و مزدور دونوں ہی ادا کرتے تھے، جبکہ مذہبی رہنماؤں کو اس سے آزاد رکھا گیا تھا۔ انڈائریکٹ ٹیکس یعنی بالواسطہ ٹیکس، بالواسطہ ٹیکس تیسرے طبقے سے ان کی خدمات اور سامانوں کے ذریعہ حاصل کیا جاتا تھا، جس میں ٹیکس کے علاوہ کسٹم اینڈ ایکسائز ڈیوٹی بھی شامل تھے۔ یہ تمام بالواسطہ ٹیکس غیر سرکاری ایجنسی کے ذریعہ وصول کیے جاتے تھے۔ یہ ایجنسی 6 سال کے لیے ٹیکس وصولنے کا لیز حاصل کرتی تھی۔ کسانوں اور شہریوں سے اپنی مرضی کے مطابق ٹیکس وصول کرتی اور حکومت کو فکس رقم ہی ادا کرتی تھی۔ باقی رقم ایجنسی اپنے پاس رکھ لیا کرتی تھی۔ کوربی، اس ٹیکس کے تحت گاؤں، شہر، قصبہ یا ضلع میں سڑک کی تعمیر کے لیے تیسرے طبقے کے مزدوروں کو ایک دن یا سال میں مخصوص دن بغیر اجرت کے کام کرنا پڑتا تھا۔ ٹائٹ ایک پیداواری ٹیکس تھا، جسے کسان کو فصل کی پیداوار کا 10واں حصہ چرچ کو ادا کرنا پڑتا تھا۔
درجہ بالا ٹیکس کی ادائیگی کے علاوہ عام شہریوں، کسانوں اور مزدوروں کو مختلف چنگی بھی ادا کرنی پڑتی تھی۔ ان چنگیوں میں گیبل، آکٹروئی، ٹیبک وغیرہ تھے۔ فصل کی پیداوار پر ٹیکس حاصل کرنے کے لیے پورے فرانس کو مختلف حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ گیبلے، جو کہ نمک کا ٹیکس تھا، حکومت فرانس نے اس ٹیکس کی شرح علاقائی اعتبار سے معین کی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر پیرس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں نمک پر زیادہ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ڈوفینی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے نہایت ہی کم ٹیکس لیا جاتا تھا۔ گنے اور اس کے آس پاس کے علاقے سے نمک کا ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ امیر، پادری اور دوسرے مراد یافتہ طبقہ یعنی پریویلیجڈ کلاس کو نمک ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح ٹوبیکو کی فروخت پر ٹیبک ٹیکس نافذ تھا، لیکن کئی علاقے اس محصول کی ادائیگی سے آزاد رکھے گئے تھے۔ ایڈس ٹیکس عام خریداری والے سامانوں پر لگائے جاتے تھے، مثال کے طور پر تیل، صابن، شراب، لکڑی وغیرہ۔ یہ محصول بھی بعض علاقوں میں نافذ تھا اور بعض صوبوں کو اس سے آزاد رکھا گیا تھا۔ آکٹروئی ٹیکس میونسپل علاقوں میں سامان لانے پر لیا جاتا تھا۔ یہ ٹیکس میونسپلٹی حاصل کرتی تھی۔ بعض دیہی علاقوں میں کسان کے کھیت میں پیدا کی جا رہی فصل پر ٹیلے ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ ٹریڈس یعنی کسٹم ڈیوٹی کے تحت فرانس کو 3 عظیم خطوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ پیرس اور اس کے آس پاس کے علاقے کو 5 عظیم کاشت والا خطہ کہا جاتا تھا۔ گنے اور اس کے آس پاس والے علاقے کو خارجی میزان والا حصہ کہا جاتا تھا۔ تیسرا حصہ مستقل خارجی صوبہ کہا جاتا تھا۔ خارجی میزان والے خطے پر بہت سارے مقامی محصول نافذ تھے۔ مستقل خارجی والے علاقے الساس، مرٹیز، ٹاول اور ورڈن کے علاوہ 3 دوسرے شہر بھی تھے۔ ان میں مرٹیز پادری کے ماتحت علاقہ تھا۔ ان علاقے والوں کو بیرون ملک سے تجارتی لین دین کرنے کی آزادی حاصل تھی۔ یہ لوگ بیرونی ملک کے تاجروں کے مطابق محصول ادا کرتے تھے۔ ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب دی ویلتھ آف نیشنز میں ٹیکس کی وصولی کی انہی خامیوں کی بنا پر فرانس کو معاشی غلطیوں کا عجائب خانہ، میوزیم آف اکنامک ایررز کہا ہے۔ فرانسیسی انقلاب سے قبل 18ویں صدی میں فرانس کا سماج 3 طبقہ، فرسٹ اسٹیٹ، سیکنڈ اسٹیٹ اور تھرڈ اسٹیٹ میں بٹا ہوا تھا۔ پہلا طبقہ فرانس میں موجود کیتھولک مذہب کے پادری فرقے کو حاصل تھا۔ ان کی تعداد فرانس کی کل آبادی کے 1% سے بھی کم تھی اور ان کے پاس فرانس کی کل زمین کا 10% حصہ تھا۔ ان پادریوں کی 2 جماعت تھی۔ پہلی جماعت اونچے پادریوں کی تھی، جس میں بشپ، کارڈینل اور اباٹس وغیرہ آتے تھے۔ ان تمام کا تعلق دوسرے طبقے سے ہوا کرتا تھا۔ یہ سب کافی خوشحال ہوا کرتے تھے اور عیش پرست زندگی گزارتے تھے۔ اس کے سبب وہ بڑے ہی مغرور ہوا کرتے تھے۔ بشپ چرچ کا سربراہ ہوتا تھا اور اباٹ نچلی جماعت کے پادریوں کا سربراہ ہوتا تھا۔
निचली जमात के पादरियों में पैरिश प्रीस्ट, मॉन्क्स और नन्स वगैरह हुआ करते थे। इन तमाम का ताल्लुक समाज के तीसरे तबके से हुआ करता था, इसलिए आला दर्जे वाले पादरी उन्हें इज्जत व एहतराम नहीं दिया करते थे। इनकी जिंदगी खुशहाल नहीं हुआ करती थी। पैरिश प्रीस्ट में एक क्योर हुआ करता था जो काफी असर रसूख वाला और मरकजी अहमियत का हामिल था। फ्रांस के वो तमाम शहरी जो नोबल्स यानी उमरा कहलाते थे, वो या तो पैदाइशी तौर पर बादशाह के नवाजे जाने के सबब या नाजायज तरीके से दौलत हासिल करके दूसरा तबका यानी सेकेंड स्टेट में शामिल थे। इस तबके में पैदाइशी तौर पर या बादशाह के नवाजे जाने के सबब शामिल होने वालों में ड्यूक, काउंट, विस्काउंट, शेविलियर और बैरन हुआ करते थे। इलाकाई सतह पर भी कुछ लोग उमरा के दर्जे में गिने जाते थे। इनको हॉबेर्युएक्स कहा जाता था। इनकी हैसियत छोटे जमींदारों की थी। समाज में इन उमरा को उनकी हैसियत और रुतबे से भी पहचाना जाता था। फौजी खिदमत अंजाम देने वाले उमरा की पहचान तलवार से होती थी। इंतजामिया, दरबारी अफसर, मजिस्ट्रेट या उस तरह के दूसरे अफराद जो अवामी खिदमत अंजाम देते थे, उनकी पहचान पोशाक से हुआ करती थी। नाजायज तरीके से उमरा की फहरिस्त में शामिल होने वालों में तीसरे तबके के दौलतमंद अफराद हुआ करते थे जो किसी भी तरीके से दौलत हासिल कर लिया करते थे और इस बुनियाद पर उनकी रसाई बाअसर और रसूखमंद उम्र तक हो जाया करती थी। बादशाह ने खुद ही तीसरे दर्जे के दौलतमंद लोगों को कुछ रकम अदा करने के बदले दूसरे तबके में शामिल होने के तरीके कायम कर रखे थे। 1700 ईस्वी में दूसरे दर्जे में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ने लगी तो बादशाह ने उनकी कीमत भी बढ़ा दी। दूसरे तबके की आबादी फ्रांस की कुल आबादी का 1% थी और ये 25 से 30% जमीन के मालिक थे। फ्रांस के पहले तबके और दूसरे तबके के अलावा बाकी सब फ्रांस के तीसरे तबके में आते थे। उनकी कुल तादाद आबादी के 98% हिस्से पर मुश्तमिल थी और फ्रांस की मईशत का दारोमदार इसी तबके पर था। तीसरे तबके में बहुत से मुख्तलिफ तबकात और दौलत की सतहें, मुख्तलिफ पेशे और नजरियात, देही, सूबाई और शहरी बाशिंदे भी थे। जो पेशे के एतबार से भिखारी, खेतों और शहरों में काम करने वाले मजदूर, वकील, ताजिर, दुकानदार और दूसरे हुनरमंद लोग शामिल थे। इन्हें आसानी से समझने के लिए हम 3 तबकों बुर्जुआ, प्रोलिटेरिएट और पेजेंट्स में बांटते हैं। बुर्जुआ तबके में मर्चेंट्स, बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स वगैरह शामिल थे। इनकी कुल तादाद 8% थी और ये 20 से 25% जमीन के मालिक थे। प्रोलिटेरिएट तबके में आर्टिजन और जर्नलियर्स आते थे। इनकी कुल तादाद 10% थी। इनके पास जमीन नहीं थी। इनकी हैसियत डेली लेबर की थी। निहायत कम उजरत पर उन्हें काम मिलता था। कभी कभी उनको भूखा भी रहना पड़ता था। बुर्जुआ तबके के हाथों इस तबके का इस्तेहसाल हुआ करता था। पेजेंट 2 तरह के हुआ करते थे, योमेन
اور میٹیئرس۔ یومن وہ کسان تھے جن کے پاس اپنی زمین ہوا کرتی تھی اور وہ اس پر خود ہی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس کل 35 سے 40% زمین ہوا کرتی تھی۔ میٹیئرس وہ کسان تھے جو دوسروں کی زمین لے کر کھیتی کیا کرتے تھے۔ ان کی اپنی زمین نہیں ہوا کرتی تھی۔ کسانوں کی کل آبادی فرانس کے 80% حصے پر مشتمل تھی۔ بڑی آبادی اور معاشی اہمیت ہونے کے باوجود فرانس نے ان کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی۔ سیاسی مایوسی نے انہیں حکومت کے خلاف متحد ہو کر تحریک چلانے پر مجبور کیا، جو انقلاب کی شکل میں نظر آیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک فرانس بیفور دا ریولوشن کو آپ نے اس ویڈیو لیکچر کے ذریعہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ ایک نئے ویڈیو کازز آف دا فرینچ ریولوشن کے ساتھ آپ سبوں سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سروسمی کو دیجیے اجازت۔ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔